کہ جن کو تو عبادات سمجھ کے کرتا رہا ہے، وہ میں نے تجھے کہا تھا عبادت ہے. جن پہ لگا رہے تو نماز روزے حج زکات یہ جو تو یہ کرتا رہا ہے. تو اگر وہ کام نہیں کیا جس کام کی تو بھیجا، تو یہ سارے کام بھی تیرے بیکار کر دوں گا، کچھ نہیں ملے گا تجھے اس میں سے. یہی نمازیں منہ پہ اٹھا کے ماری جائیں گی تمہارے، یہی روزے اٹھا کے مارے جائیں گے منہ پہ. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. اگر وہ کام ہو گیا تو فضول چیزیں بھی جو ہم نے دنیا میں گزاری ہیں، دنیا کے لیے جو ہم نے چیزیں کی ہیں، پیڑ کے لیے جو چیزیں کی ہیں، وہ بھی اللہ کہتا ہے میں عبادات بنا دوں گا تمہیں. بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، فضول چیزیں ہیں نا یہ مضبوط نہیں، کہتے یہ بھی عبادت بنا دوں گا. اور اگر وہ کام نہیں کیا تو جو عبادات تو نے کی ہے وہ ہی تیرے منہ پہ تیرے مار دی جائیں گی، کچھ نہیں. تو اصل چیز کیا ہوا آپ سمجھا کی بات؟ وہی کام ہے. کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ جس نے کرنا ہے ہاتھ کھڑا کرے. شاباش، سب نے کام نہیں کرنا ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیا کام ہے کرنا تو ہے. مجھے کام تو بتا دیں دوستو ذرا، جس کو سونے بات کمال کی بات. کام کرنا بھی آپ نے، تیار بھی ہیں اور آئی بھی اس لیے آپ ہیں. میں پوچھنے کام بتا دیں مجھے آپ، تو ہم 10 سے ہی کسی نہیں کام پتہ ہے تو ہم کو نہیں کہ پتہ لگنا ہے. 10 سے ہی نہیں کسی میں لگتا ہے پہلے تو ہوتا ہوں 10 رہے، اس سے پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں آپ کو کیا کام. کیا سنتے ہیں آپ تقریریں بعض یہ وہ سب کچھ ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ کام ہی نہیں آیا بیچ میں تو سب کچھ بیکار ہو گیا. ہو تو کیوں نہیں بھائی؟ بات بتائیں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑا مجموعہ لگا ہے، واعظ ہو رہا ہے، لیکن یہ کام ہی نہیں آیا تو سب بیکار ہو گیا. فائدہ کیا اس کا؟ کیا کام ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں بتایا اس کو. قرآن میں بتائیں ساری چیزیں. بتا دوں گا تو پھر کریں گے وہ کام آج سے پکا. ایسے آپ کر رہے ہیں وہ کام ماشاءاللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے شروع کرا دی آپ وہ کام، لائن پہ لگا دی ہے میں نے آپ لوگوں کو نا الحمدللہ. لیکن تھوڑا آپ کو یاد کرا دوں نا وہ کام ہے کون سا. لگا چکا ہوں آپ کو کام پہ انشاءاللہ، لگے ہوئے ہیں آپ اللہ کے فضل سے. ہاں یہ نہیں کہ آپ نہیں لگے، لگ چکے ہیں آپ اللہ کے فضل سے. اور آپ کو ذرا جوش دلا رہا ہوں تاکہ محنت کریں اس پہ. وہ کام ہے خلق الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جن کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہے نا جن بھی. اب آپ سب بیٹھوں گے کہ آپ کو تھوڑی پتہ ہے، ذکر سننے آتے ہیں بیٹھتے ہیں ذکر. بالکل وہ ہماری طرح ہی ہے. وہ فرق پڑ گیا کہ ان کو ایک اور جن سے پیدا کیا ہے، ہمیں اور سے کیا ہے، معاملہ برابر ہی ہوگا. ویسی شادی نہیں کرتے ہیں، ویسی سب کرتے ہیں، ویسی ذکر میں بیٹھتے ہیں، ویسے مسلمان ہیں، ویسی الٹے ان کے مذہب ہیں سارے، ویسے جادو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. لیکن وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم سے وہ جو اچھے لوگ ہیں جہاں ذکر ہو رہا ہے ذکر میں آتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، شوق سے آتے ہیں ذکر کے اندر، ذکر کرتے ہیں، ذکر ہو رہا ہے چلو وہاں چلتے ہیں. بہت محبت کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے جیسے ہم کرتے ہیں. ان کو تو چاہیے نا جنت، یہ نہیں چاہیے ان کے لیے تو قرآن اترا ہی نہیں. ان کے لیے تو کیا نا خلق الجن والانس لیعبدون. ایک ہی قوم ہے جیسے ہم ویسے وہ جن کرتے ہیں کام. تو کیا بتایا کس لیے میں نے پیدا کی؟ وہ میں بتایا آپ کو ایک ہی کام بتایا تھا. کیا کام تھا؟ ایک ہی کام بتایا نا تعالیٰ نے، الا، اور کچھ کام نہیں. یعبدون، یعبدون یہ ایک لفظ بہت زبردست ہے. اللہ والوں نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے. وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر. یعبدون ہے کیا چیز؟ تعلق مع اللہ، یہ ہے یعبدون. نہیں سمجھے بات؟ سخت اردو بول گیا ہوں. تعلق مع اللہ، مع اللہ کہتے ہیں
ساتھ، یعنی کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا مضبوط، بس ایک کام عباس میں، اور کوئی کام ہمارا نہیں ہے. ایک کام ہے کہ بس اپنے، میں تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں، دنیا میں بھیجوں گا، ہزاروں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، ہزاروں چیزیں آئیں گی، اس ایک چیز کے لیے یاد رکھنا کہ مجھ سے تیرا تعلق نہیں بننے دیں گے. آج وہی آپ کو سامنے دیکھ جھگڑا، اور کیا ہمارا شیطان کا ہمارا کوئی جھگڑا اور دوسرا ہے ہی نہیں. نماز پڑھائے گا آپ، روزے بھی رکھائے گا، حج بھی کرائے گا، عمرے بھی کرائے گا، ایک کام نہیں دے گا. وہ کیا کہ اللہ سے جڑنے نہیں دے گا. آپ نماز پڑھا دے گا لیکن ایسی نماز نہیں پڑھائے گا جو اللہ سے ملا دے تمہیں. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ رہے آپ نے؟ سمجھ رہے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنا. نماز پڑھا دے گا لیکن دیکھیں کون سی نماز پڑھا رہا ہے. اگر اس نماز سے اللہ سے تعلق بن رہا ہے تو وہ نماز ہے. یہ عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ذرائع ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ذرائع ہیں جو تعلق پیدا کرنے کے لیے نہ دیے کہ اس کے ذریعے تم تعلق پیدا کر سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ کیا دیے ہیں؟ یہ ذرائع دیے کہ اس سے آپ تعلق پیدا کر سکتے ہو، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ اس سے آپ تعلق ہو گیا آپ کا. سبحان اللہ. ہر ایک نقطہ ہے، اس سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں آپ. کیا ہے یہ وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ملا آپ کو اس سے، یہ وسیلہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وسیلوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم مقصد بھی پا لیا. کتنا بڑا دھوکہ دیا شیطان نے، اور وہ کبھی مقصد پاتا ہی نہیں، کیونکہ اس دھوکے میں رکھ دیا اس کو کہ تو مقصد پا چکا ہے، تو نے فلاں کام کر لیا ہے، تعلق بنا ہو چکا ہے. حالانکہ وہ تو اس وسیلوں کو استعمال کر رہا ہے. ابھی تو اس وسیلے کو استعمال کر رہا ہے. ٹیسٹ کیا ہی نہیں اس نے اپنا کہ میں اس مقصد کو پایا ہے ہی نہیں پایا. وہی ٹیسٹ آج میں نے آپ کو بتانا ہے دوستو. آپ مجھے بتائیں، نمازی حضرات جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سارے مجھے بتائیں کہ قرآن جو بتایا ہو آپ جہاں کہیں بھی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تعلق معاملہ ہے. یہ تعلق معاملہ ہے. یہ کیفیت ہے. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے. بتائیں مجھے کتنے گئے نے تھوڑی نماز میں؟ پھر پاکٹ سے حجی کتنے گئے نے، مجھے کتنے گئے نے. سبحان اللہ. کیا بنا کسی نماز سے تعلق بن گیا آپ کے یہاں؟ کہ کسی حج سے آپ کا تعلق بنا، کسی روزے سے آپ کے تعلق بنا؟ وہ ماں کو میں نے کہ آپ کے اندر میرے اندر یہ فیلنگ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ فیلنگ آ جائے دوستو، ایک بات سنیں، کام بن جاتا ہے. پھر تو اگر یہ فیلنگ آ جائے جو یہی ہمارا تعلق ہے، اسی تعلق کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا کہ تیرا تعلق تیرے رب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے وہ ماں کو کہ ہر وقت رب تیرے سامنے کھڑا ہو، کہ جس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی، نماز پڑھ کر، عمرہ کر کے، حج کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، حفظ کر کے، ذکر کر کے، مجاہدات کر کے، خانقاہوں میں بیٹھ کے، جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، کیا وہ ماں کو میں نہ کنتم، کہ وہ دیکھے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے، تو اس میں ایک صفت یہ ہوگی کہ کسی حالت کے اندر بھی وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ. بتائیں صفت ہوئی ہمارے پیدا. نمازیں کی دیر ہماری. اب سنیں میرے حضرت کا قول کیا ہے. کیسے عجیب شیخ تھا میرا. سبحان اللہ. آج میں کوئی پہلی دفعہ کر رہا ہوں آپ سے گفتگو، یہ واللہ ابھی ریڈی میڈ نہیں گفتگو چل رہی ساری. آج میں حضرت کا وہ قول یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ کتنا بڑا شیخ تھا یہ. مجھے لکھتے ہیں ایک فکر، اس کو میں نے سمجھا کہ یاد رکھنا ہے یہ بات
اگر گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، گناہ چھوڑ رہے ہو، یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو تمہارا ذکر کامیاب ہے، ورنہ ذکر کامیاب نہیں ہے. چاہے ذکر کے بعد یہ آپ کو کشف ہو رہے ہیں، کرامات ہو رہی ہے، خواب نظر آ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا تعلق ہے ہی نہیں اس چیز سے. تعلق ایک ہے کہ اس عبادت سے بھی تمہیں ایک چیز حاصل کرنی ہو، کیا؟ تعلق مع اللہ، کہ اللہ تمہارے سامنے آ جائے. کہ جب کوئی نافرمانی کا وقت ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی آزمانا شروع کرے کسی چیز سے، تو کیا ہو؟ سوال ہی پیدا ہوتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا یہ کام. اب دیکھنا ہم نے یہ کہ جو ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ کسی عبادت سے نہیں ہوگی. اس اسباب میں سر ایک عبادت دی ہے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. ایک عبادت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیوں کہا ہے؟ دیکھو، یہ ذکر کثیرہ، اللہ تعالیٰ کا حکم دے تم میرا کثرت سے ذکر. اللہ کیا ضرورت ہے ہمارے ذکر؟ ہماری ذکر کی اس کو ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اس کو مزہ آئے گا؟ کیا اس کے درجے بلند ہوں گے؟ کیا اس کو تعریف ہوگی؟ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے؟ ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہماری زبانیں تعریف کر سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں ہے. ہم اس کو نفی کریں گے کہ ہمارے کو تو اکبر ہے، تھا، رہے گا. اس کی کیا ہم شان بڑھا سکتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے سے؟ تو جب یہ ہے، مانتے ہیں کہ اس اللہ کی تو کوئی شان نہیں بڑھتی، اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا کچھ نہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ کہ ہمارے لیے ہے. اگر ہمارے لیے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ تو کرتے کیوں نہیں؟ کیوں کہا کسی؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ امتحان بہت سخت ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندو، کیونکہ بہت بڑے بڑے امتحان تمہارے میں رکھے ہیں جو تمہیں اس راستے سے روکیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ ہر وقت اللہ کے نبی ترمذی ذکر حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جو ہے، سب سے افضل عمل جو ہے کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. یہ کیفیت پیدا کرتا ہے اور معاف نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں کہ روح ہے ہر چیز کی. جہاں آپ نے ذکر سے اس مقام کو حاصل کیا، تھرو ذکر ساری نمازیں قبول، سارے حج قبول، سارے عمرے قبول، سارے آپ کے حفظ وغیرہ سارے قبول ہو جاتے ہیں. علم شلم سب قبول. وہی درجے آتے ہیں جو علم کا درجہ ہے، جو عالم کا درجہ ہے، جو حافظ، وہ سارے درجوں میں پہنچ جاتا ہے ٹک ٹک آدمی ایک دم.